عام طور پر مطلب جب انسان کسی بڑی تباہی یا کسی خطرے کے بارے میں سوچتا ہے نا، تو اس کی نظریں بے ساختہ آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہاں، مطلب ہم بادلوں کی گرج چمک کو دیکھتے ہیں، ہوا کے رخ کا اندازہ لگاتے ہیں، یا پھر افق پر سمندر کی لہروں کو گھورتے ہیں کہ شاید وہاں سے کوئی طوفان آ رہا ہو۔ صحیح بات ہے، ہم ہمیشہ بیرونی علامتوں کا انتظار کرتے ہیں۔ بالکل، تاکہ ہمیں تیاری کا کوئی وقت مل سکے۔ یہ ایک مطلب بہت ہی بنیادی سی انسانی نفسیات ہے کہ ہم خطرے کو اپنے سے دور کسی بیرونی سمت سے آتا ہوا محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انسان کا ایک قدرتی اور کہہ لیں کہ نفسیاتی دفاعی نظام ہے۔ ہم لاشعوری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ خطرہ ہمیشہ باہر سے ہی آئے گا، ہاں، اور ہم اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اپنے اس مانوس ماحول میں مکمل طور پر محفوظ ہے۔ انسان اپنی بنائی ہوئی ان پناہگاہوں پر نا ایک عجیب سا اندھا اعتماد رکھتا ہے۔ بالکل درست، لیکن ذرا تصور کریں، مطلب سوچیں کہ ہم آسمان کو دیکھ رہے ہوں اور اچانک تباہی کا آغاز ہمارے اپنے گھر کے اندر سے ہو جائے۔ واہ، وہ بھی گھر کے اندر سے؟ ہاں، بلکہ سب سے محفوظ سمجھے جانے والے کونے یعنی ہمارے باورچی خانے سے ہو جائے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو انسان کے مطلب تمام اندازوں اور تحفظ کے احساس کو یکسر ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ 100%، یہ تو بنیادی ہلا دیتا ہے۔ تو آج کے ہمارے اس تفصیلی جائزے کا آغاز نا بالکل اسی طرح کے ایک حیران کن منظر نامے سے ہو رہا ہے۔ آج ہم جن ذرائع اور تحریروں پر بات کر رہے ہیں وہ تاریخ کے ایک انتہائی ڈراماٹک واقعے پر روشنی ڈالتی ہیں۔ طوفان نوح کا واقعہ۔ بالکل، ہمارے پاس سورہ ہود کی 2 آیات، آیت نمبر 40 اور 41 کا متن موجود ہے جو کشتی کے حکم سے متعلق ہے، اور مطلب ہمارا آج کا مقصد یہ ہے کہ ہم کھوج لگائیں کہ کس طرح محض ان 2 آیات میں ایک عظیم عالمی تباہی، شدید جذبات اور غیر متزلزل توکل کی مکمل تصویر کھینچ دی گئی ہے۔ یہ ایک بہت ہی شاندار موضوع ہے۔ ان 2 آیات کا جو خاکہ آج ہمارے سامنے ہے وہ بظاہر بہت مختصر سا ہے، لیکن اگر ہم ان کے اندر موجود معانی کا تجزیہ کریں نا تو یہ کسی ضخیم کتاب سے کم نہیں ہے۔ صحیح۔ مطلب یہ تحریریں صرف ایک تاریخی واقعے کا بیانیہ نہیں ہے، بلکہ یہ تباہی اور بقا کی جو نفسیات ہے اس کا ایک بہت گہرا مطالعہ ہے۔ اور اس میں سب سے خاص بات کیا لگتی ہے آپ کو؟ ان ضیاء میں سب سے زیادہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب ایک اعلیٰ ترین الہی فیصلہ صادر ہوتا ہے نا تو اسباب کی دنیا اور کائنات کے طبعی قوانین کس طرح ایک لمحے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو چلیں اس کی تہہ کھولتے ہیں۔ ہم میں سے مطلب اکثر نے یہ کہانی تو سن رکھی ہے نا، ایک بڑی کشتی کا تصور ذہن میں آتا ہے، بہت سارا پانی اور جانوروں کے جوڑے جو قطار بنا کر جا رہے ہیں۔ بالکل، بچپن سے یہ تصویر ذہن میں ہے۔ ہاں، لیکن آج جب ہم ان فراہم کردہ ذرائع کے اصل الفاظ اور ان کے چناؤ کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ایسی باریکیاں سامنے آتی ہیں جن پر عام طور پر غور نہیں کیا جاتا۔ بالکل۔ دیکھیں، آیت 40 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، یعنی یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا۔ ہاں، تنور کا ابلنا۔ اب یہاں مطلب مجھے ایک بہت بڑی الجھن ہو رہی ہے۔ تنور جو آگ، گرمی اور روٹی پکانے کا ذریعہ ہے، وہ اچانک پانی کیسے اگلنے لگا؟ مطلب کیا ان ذرائع میں اسے محض ایک استعارے کے طور پر پیش کیا گیا ہے؟ اچھا، یا یہ واقعی ایک طبعی حقیقت کی طرف اشارہ ہے؟ کیونکہ سائنسی اور تاریخی اعتبار سے نا آگ کی جگہ سے پانی کا نکلنا ہضم کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم اور بنیادی سوال ہے۔ دیکھیں، ان آیات کی تشریح میں دونوں ہی پہلوؤں پر بات کی گئی ہے، لیکن زیادہ تر کلاسیکی ذرائع نا اسے ایک حقیقی اور طبعی واقعے کے طور پر ہی لیتے ہیں۔ اچھا، واقعی؟ ہاں بالکل، اور دراصل یہی وہ نقطہ ہے جو سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ ذرا اس کا نفسیاتی پہلو دیکھیں۔ تنور اس دور میں گھر کا مرکز ہوتا تھا نا؟ ہاں، خوراک کا مرکز۔ بالکل، یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کی پوری شناخت ہی آگ اور تپش سے وابستہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے زندگی کی بقا کے لیے خوراک یعنی روٹی نکلتی ہے۔ صحیح۔ اب ذرا اس صدمے کا تصور کریں کہ جب اسی آگ کی جگہ سے، اسی مطلب خشک اور گرم مٹی سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑیں۔ اگر ہم اس تحریر کے وسیع تر پیغام کو دیکھیں
تو یہ دراصل کاز اینڈ ایفیکٹ یا اسباب و علل کے قانون کے معطل ہونے کی علامت ہے۔ یعنی مطلب جو اصول ہم روزمرہ کی زندگی میں اٹل سمجھتے ہیں وہ ایک سیکنڈ میں بکھر گئے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے نا جیسے آپ آگ بجھانے والا آلہ وہ جو فائر ایکسٹنگویشر ہوتا ہے وہ استعمال کریں اور اس میں سے پانی کے بجائے پیٹرول نکلنا شروع ہو جائے۔ ہاں، بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ یہ انسان کے اس زوم کو توڑنے والی بات ہے کہ وہ فطرت کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ واہ، جس چیز کو زندگی اور روزگار کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے وہی اچانک تباہی کا منبع بن رہی ہیں۔ بالکل۔ ان ذرائع کے مطابق طوفان جیسی وسیع اور عالمی تباہی کا آغاز کسی سمندر کے بپھرنے یا بادلوں کے پھٹنے سے نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک انتہائی غیر متوقع چھوٹی اور گھریلو جگہ سے ہوا۔ گھر کے اندر سے؟ ہاں، اس میں ایک بہت گہرا سبق پوشیدہ ہے۔ انسان ہمیشہ اپنی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی، اپنی دیواروں اور اپنے وسائل پر بہت زیادہ بھروسہ کر لیتا ہے نا؟ بالکل کرتا ہے۔ اس دور میں تنور بھی ایک بنیادی ٹیکنالوجی ہی تھی۔ جب تباہی کا آغاز وہیں سے ہوا تو متن یہ ظاہر کر رہا ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی مادی چیز نہ اسے ایک حتمی الہی فیصلے یا قدرتی آفت سے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ ہاں، جب قدرت کا فیصلہ آ جائے۔ جی، جب امرنا یعنی وہ الہی حکم آ جاتا ہے تو مادی دنیا کے تمام قوانین اپنی حیثیت کھو دیتے ہیں۔ پانی جو آگ کو بجھاتا ہے اب آگ ہی کے بطن سے جنم لے رہا ہے۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی منظر کشی ہے۔ جب انسان کا سب سے محفوظ ٹھکانہ ہی اس کی تباہی کا سبب بن جائے تو پھر انسان بھاگ کر جائے کہاں؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ ایسے میں بقا کا واحد راستہ کیا بچتا ہے؟ اور یہیں سے اس عظیم و شان کشتی کا تصور ہمارے ان ذرائع میں سامنے آتا ہے۔ ہم آیت کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں جہاں ریسکیو یا بقا کا انتظام ہو رہا ہے۔ بالکل۔ طوفان شروع ہو چکا ہے، پانی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اب ایک واضح ہدایت نامہ ملتا ہے۔ متن کہتا ہے احمل فیہا من کلن زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن۔ جی، یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے اس کشتی میں سوار کر لیے جائیں اور گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ دیکھیں، اس حصے میں بقا کے منصوبے کی وسعت اور اس کی پیچیدگی بڑی حیرت انگیز ہے۔ متن میں من کلن زوجین اثنین کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ہاں، ہر جوڑے میں سے دو۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ زمین پر حیات کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے ہر جاندار کے نر اور مادہ کو ساتھ رکھنا ضروری قرار دیا گیا۔ یہ تو ایک طرح سے دنیا کا سب سے بڑا عالمی ریسکیو آپریشن تھا۔ بالکل تھا۔ یہ محض انسانوں کو بچانے کا آپریشن نہیں تھا، بلکہ اگر ہم آج کی سائنسی زبان میں کہیں نا تو یہ پورے ماحولیاتی نظام اور بائیو ڈائیورسٹی کو محفوظ کرنے کا ایک جامع منصوبہ تھا۔ واہ۔ اور یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ طاقت جو اتنا بڑا طوفان لا سکتی ہے، وہ طوفان کے بعد نئے سرے سے جانور بھی تو پیدا کر سکتی تھی نا؟ بالکل کر سکتی تھی۔ لیکن کشتی میں انہیں سوار کروانے کا حکم دراصل انسان کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلانا تھا کہ اس باپ کی دنیا میں اسے اپنا کردار خود ادا کرنا ہے۔ یہ نکتہ بہت دلچسپ ہے کہ انسان کو ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسے جانوروں کو اکٹھا کرنے جیسی ایک انتہائی مشکل اور طویل مشقت کرنی پڑی۔ بالکل کرنی پڑی، یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ ہاں، لیکن اس ساری لاجسٹکس اور بھاگ دوڑ سے ہٹ کر اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے نا، وہ مجھے جذباتی طور پر بہت تکلیف دے لگتا ہے۔ کون سا حصہ؟ جانوروں کے جوڑے تو بچائے جا رہے ہیں، لیکن جب انسانوں کی باری آتی ہے تو ذرائع کے مطابق حکم ملتا ہے کہ خاندان والوں کو ساتھ لے لو، سوائے ان کے جن پر بات پہلے طے ہو چکی۔ وہ استثناء۔ ہاں، اور پھر آیت کے بالکل آخر میں ایک چھوٹا سا مگر دل چیر دینے والا جملہ ہے، وما آمن ماہو الا قلیل، اور ان کے ساتھ ایمان نہیں لائے مگر بہت کم۔ جی، یہ ایک ہولناک صورتحال ہے۔ ایک شخص پوری انسانیت کی جان بچانے کے لیے ایک دیوا ہیکل کشتی تیار کرتا ہے اور لوگ اس میں بیٹھنے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ان ذرائع کی فراہم کردہ کہانی کا سب سے تلخ اور گہرا نفسیاتی پہلو ہے۔ آپ ذرا اس منظر کا اور اس کشتی بنانے والے کے جذبات کا تصور کریں۔ بہت تکلیف دہ ہوگا۔ کئی سالوں کی اتھک محنت، مسلسل تبلیغ، اور آخرکار نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قلیل، بہت ہی تھوڑے سے لوگ۔ اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ وہ استثناء ہے جس کا ذکر متن میں ہوا، الا من سبق علیہ القول، یعنی وہ لوگ جن کے خلاف فیصلہ ہو چکا تھا۔
بالکل، اور یہ اشارہ ہے قریبی خونی رشتوں کی طرف۔ خاندان کے وہ افراد جن میں بیٹا یا بیوی شامل ہو سکتے ہیں جو انکار پر اڑے رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ متن خونی رشتوں کی برتری کے تصور کو مکمل طور پر مسترد کر رہا ہے۔ 100% مسترد کر رہا ہے۔ کیونکہ ہم عام طور پر یہی سوچتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص کسی بہت بڑے مرتبے پر ہے تو اس کا خاندان خود بخود محفوظ ہو جائے گا، لیکن یہاں تو واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا خون کا رشتہ کسی پیغمبر سے بھی ہے تو وہ بھی آپ کو اس ابلتے ہوئے پانی سے نہیں بچا سکتا۔ بالکل نہیں بچا سکتا، بشرطے کہ آپ کے پاس وہ مطلوبہ نظریہ یا ایمان نہ ہو۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ اخذ کیا ہے۔ ان تحریروں کا ایک بنیادی سبق ہی یہ ہے نا کہ نجات کا انحصار محض خونی رشتے، خاندانی پس منظر یا کسی ہستی سے وابستگی پر نہیں ہے، بلکہ انسان کے اپنے شعوری انتخاب پر ہے۔ صحیح، اور یہ جو انتخاب ہے یہ بڑا کٹھن تھا۔ بالکل، اور وہ جو آپ نے لوگوں کے انکار کا ذکر کیا نا، اس کی وجہ دراصل انسانی عقل اور منطق کی محدودیت تھی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا اور ایک شخص خشک زمین پر اتنی بڑی کشتی بنا رہا تھا تو اس وقت کے معاشرے کی منطق کے حساب سے تو یہ ایک دیوانگی تھی نا۔ ہاں، لوگ تو ہنستے ہوں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے خشک زمین پر۔ بالکل ہنستے ہوں گے۔ جو لوگ کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ شاید اس لیے نہیں ہوئے کہ ان کی آنکھوں کو اور ان کی عقل کو پہاڑ کی چوٹی زیادہ محفوظ نظر آ رہی تھی۔ متن ہمیں بتاتا ہے کہ بعض اوقات ظاہری اور سطحی منطق انسان کو ایک بہت بڑی حقیقت سے اندھا کر دیتی ہے۔ واہ، ظاہری منطق کا دھوکہ! اور یہی وجہ ہے کہ ان حقائق کو سمجھنے والے ہمیشہ قلیل ہوتے ہیں۔ بالکل قلیل ہوتے ہیں۔ یہ لفظ واقعی انسان کو رک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہماری عام نفسیات یہ ہے کہ ہم اکثریت کو حق پر سمجھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہجوم کس طرف جا رہا ہے، ٹرینڈ کیا ہے، اور ہم اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہ تو انسانی فطرت ہے نا، بھیڑ چال جسے کہتے ہیں۔ ہاں، لیکن ان تحریروں کے مطابق حق کا ساتھ دینے والے ہمیشہ تعداد میں اقلیت ہی رہے ہیں۔ یہ وہ مٹھی بھر لوگ تھے جنہوں نے اس وقت کشتی پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا جب باقی ساری دنیا کنارے پہ کھڑی ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ درست کہا آپ نے۔ ان قلیل لوگوں کی اصل کامیابی ہی یہ تھی کہ وہ معاشرے کے دباؤ اور مذاق کا شکار نہیں ہوئے۔ انہوں نے ایک ایسے وقت میں حق کا انتخاب کیا جب وہ بظاہر بالکل غیر منطقی اور مزاخیز لگ رہا تھا، اور پھر جب پانی کا ریلا آیا تو وہی قلیل لوگ تھے جنہیں اس کشتی نے پناہ دی۔ اچھا، اب ہم اس منظر نامے کے سب سے پراسرار اور میرے خیال میں سب سے طاقتور حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، سفر کا آغاز۔ ہاں، سفر کا باقاعدہ آغاز۔ طوفان اب اپنے عروج کی طرف جا رہا ہے، زمین سے پانی ابل رہا ہے، آسمان سے برس رہا ہے، اور ہر طرف افراتفری ہے۔ اس عالم میں آیت 41 ہمیں کشتی کے سفر کے بارے میں بتاتی ہے۔ بالکل۔ متن کچھ یوں ہے کہ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی اس نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں میں تھوڑا روکنا چاہوں گا۔ عام طور پر جب کوئی بحری جہاز روانہ ہوتا ہے تو اس کی مضبوطی، اس کے بادبانوں یا اس کے ملاحوں کی مہارت کا ذکر ہوتا ہے نا۔ ظاہر ہے، فزیکل چیزوں کی بات ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن ان ذرائع کے مطابق تاریخ کے اس خوفناک ترین اور سب سے بڑے طوفان میں کشتی کے چلنے اور رکنے کی مکمل ذمہ داری ایک غیر مرئی طاقت کے نام پر چھوڑ دی گئی ہے۔ اس میں کسی کپتان یا کسی سٹیئرنگ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، اور یہ حصہ دراصل توکل کے تصور کی معراج کو بیان کرتا ہے۔ توکل کی معراج۔ اس کا مطلب محض ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر معجزے کا انتظار کرنا نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، کشتی بنانے کا کام سالوں تک کیا گیا، لکڑیاں کاٹی گئیں، تختے اور میخیں جوڑی گئیں۔ ہاں، جانوروں کو بھی تو پکڑا گیا۔ بالکل، جانوروں کے جوڑے جنگلوں سے پکڑے اور اکٹھے کیے گئے۔ یہ سب اسباب کی دنیا کی سخت ترین مشقتیں تھیں۔ لیکن جب طوفان حقیقت بن کر سامنے آ گیا نا، ایک ایسا طوفان جس کی لہریں ان ذرائع کے مطابق پہاڑوں جیسی تھیں، تو اس وقت انسان کو یہ احساس دلایا گیا کہ اس کے بنائے ہوئے لکڑی کے تختے
بذات خود اس کی جان نہیں بچا سکتے۔ یعنی وہ ایک ایسی گاڑی میں بیٹھے تھے جس کا کوئی اسٹیئرنگ ویل نہیں تھا، بس وہ بیٹھ گئے اور اب لہریں انہیں جہاں مرضی لے جائیں۔ کسی حد تک ایسا ہی تصور پیش کیا گیا ہے۔ بسم اللہ مجرہا و مرسہا کا عربی متن مطلب بہت گہرا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مجرا کا مطلب ہے اس کا حرکت کرنا یا بہنا، اور مرسا کا مطلب ہے اس کا لنگر انداز ہونا یا رکنا۔ یعنی اس کشتی کا ایکسیلریٹر اور بریک دونوں براہ راست ایک الہی کنٹرول میں دے دیے گئے۔ واہ! جب انسان اپنے اختیار میں موجود تمام اسباب استعمال کر لیتا ہے اور حالات اس کے کنٹرول سے مکمل طور پر باہر ہو جاتے ہیں تو وہ نتائج کو اس کائنات کے خالق پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ متن ہمیں سکھا رہا ہے کہ اس بے قابو طوفان میں وہ کشتی کسی بادبان کے سہارے نہیں بلکہ ایک نام کی طاقت اور ایک حتمی یقین کے سہارے پانیوں کا سینہ چیر رہی تھی۔ یہ تصور جتنا خوفناک ہے نا، اتنا ہی سکون آور بھی ہے۔ لیکن اسی آیت کے آخری حصے میں ایک اور بات ہے جو مجھے سخت حیرت میں مبتلا کرتی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، ایسے تباکن اور خوفناک ماحول میں جہاں باہر پوری دنیا غرق ہو رہی ہے، ہر طرف موت اور تباہی کا راج ہے، وہاں آیت کا اختتام ان الفاظ پر ہوتا ہے: بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، یعنی غفور و رحیم۔ ان ذرائع میں اس موقع پر قہار، جبار یا غضبناک ہونے کے بجائے غفور و رحیم ہونے کا ذکر کیوں لایا گیا ہے؟ مطلب باہر تو کوئی مہربانی نہیں ہو رہی نا؟ ہاں، اس سوال کا جواب اس پوری کہانی کی نفسیاتی گہرائی میں چھپا ہے۔ اچھا، آپ ذرا ایک لمحے کے لیے ان قلیل لوگوں کی ذہنی حالت اور ان کے خوف کا تصور کریں جو اس کشتی کے اندر بند تھے۔ وہ باہر سے آنے والی پانی کی ہیبت ناک آوازیں سن رہے تھے نا؟ ظاہر ہے وہ خوف سے مارے کانپ رہے ہوں گے۔ بالکل، اور وہ جان چکے تھے کہ ان کے وہ رشتہ دار، پڑوسی اور دوست جو پیچھے رہ گئے تھے وہ اب ڈوب رہے ہیں۔ ان کے دل میں شدید صدمہ، دکھ اور خوف طاری ہوگا۔ نفسیاتی طور پر وہ ٹوٹ چکے ہوں گے۔ جی، تو ایسے سخت ترین اور لرزہ خیز عذاب کے عین وسط میں یہ الفاظ کہ تمہارا رب بخشنے والا اور مہربان ہے، دراصل ان چند ایمان والوں کے لیے نفسیاتی فرسٹ ایڈ یا ایک گہری تسلی کا پیغام تھے۔ تو یعنی ان ذرائع میں ایک ہی وقت میں دو متوازی حقیقتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ باہر عدل کی تباکن لہریں ہیں اور اندر رحمت کا پرسکون سایہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کمال کی منظر کشی ہے یہ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک کائناتی عدل اور قانون کی بالادستی ہے، لیکن لکڑی کے ان تختوں کے اندر اس کشتی کی حدود میں جو کچھ ہے وہ خالصتاً رحمت ہے۔ واہ! جو لوگ سب کچھ چھوڑ کر اس کشتی میں آ گئے ان کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ اب ان پر کوئی غضب نہیں ہے، بلکہ ان کی پچھلی تمام کوتاہیاں معاف کر دی گئی ہیں اور وہ اب ایک مہربان سائے میں ہیں۔ وہ ذات جو اس کشتی کے باہر موجود دنیا کے لیے سخت گیر ہے، وہی اس کشتی کے مسافروں کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ یہ ایک انتہائی شاندار تضاد ہے اور کمال کی منظر کشی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طوفان کے بالکل مرکز میں بھی سکون تلاش کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ انسان صحیح کشتی میں سوار ہو۔ بالکل درست، صحیح کشتی کا انتخاب سب سے اہم ہے۔ اگر ہم ان فراہم کردہ ذرائع کے اس تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح محض 2 آیات میں ایک پورا ارتقائی سفر بیان کر دیا گیا ہے۔ ایک مانوس تنور سے ابلنے والی افراتفری سے لے کر رشتوں کی حقیقت کھلنے، ظاہری منطق کے ٹوٹنے اور بالآخر ایک ایسی کشتی کے سفر تک جو مکمل طور پر الہی کنٹرول میں چل اور رک رہی ہے۔ بالکل، پہلے انتشار ہے، پھر کڑا انتخاب ہے اور آخر میں مکمل توکل۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اور دیکھیں، ان ذرائع کا مطالعہ صرف ماضی کے کسی واقعے تک محدود نہیں رہتا، اس کی ایک بہت ہی مضبوط اور عملی اہمیت آج کے دور کے لیے بھی موجود ہے۔ ہاں، وہ کیسے؟ ہر دور کے انسان کو اور ہم میں سے ہر ایک کو زندگی میں کسی نہ کسی قسم کے طوفان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی یہ طوفان معاشی ہوتا ہے، کبھی نفسیاتی اور کبھی سماجی ہوتا ہے۔ زندگی کے طوفان۔ جی، ان آیات کا متن ہمیں ایک متوازن لائحہ عمل دیتا ہے۔ جب ہماری زندگیوں میں طوفان آئیں تو ہمیں 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا، اپنے حصے کی محنت کرنا، جیسے کشتی بنانا اور جوڑوں کو جمع کرنا۔ ہمیں اسباب کو مکمل طور پر استعمال کرنا ہے۔ صحیح۔
اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب حالات ہماری گرفت سے باہر ہو جائے نا، تو گھبرانے کے بجائے اپنی کشتی کی ڈور کو اس اعلیٰ طاقت کے سپرد کر دینا ہے۔ یعنی اپنا کام کرو اور پھر اسے پوری طرح لیٹ گو کر دو۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو انسان کو ایک ہی وقت میں متحرک بھی رکھتا ہے اور اسے نفسیاتی دباؤ سے بھی آزاد کرتا ہے۔ بالکل، علم کو عمل میں ڈھالنے کا یہی طریقہ ان تحریروں میں واضح کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے۔ اس شاندار تجزیے کے بعد جب ہم ان تحریروں پر غور کرتے ہیں تو ایک آخری اور بالکل نیا خیال ذہن میں ابھرتا ہے۔ اچھا، کیا خیال ہے وہ؟ ہم نے طوفان کے آنے، کشتی کے بننے اور اس کے سفر کی بات کی، لیکن ذرا سوچیں، جب وہ پانی اترا ہوگا اور کشتی کسی خشک پہاڑ پر جا کر رکی ہوگی، جب اس کشتی کا دروازہ کھلا ہوگا اور وہ چند قلیل لوگ باہر نکلے ہوں گے نا، ان کے سامنے کیا منظر ہوگا؟ بہت ہی ویران منظر ہوگا۔ کوئی شہر نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی انسان نہیں، ایک بالکل خالی، سنسان اور ملبے کا ڈھیر بنی ہوئی دنیا۔ شاید ان ذرائع پر غور کرنے سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ان لوگوں کا اصل اور سب سے کڑا امتحان اس طوفان سے بچنا نہیں تھا، پھر کیا تھا؟ بلکہ طوفان کے بعد اس لکڑی کی کشتی سے باہر قدم نکال کر صفر سے ایک بالکل نئی تہذیب اور ایک نئی دنیا کو دوبارہ تعمیر کرنا تھا۔ تباہی